السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صوم یوم عرفہ یکفر سنتین، رواہ مسلم۔ اسلامی بھائیوں، آج 9 ذی الحجہ ہے اور 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ یوم عرفہ کا روزہ رکھنے کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صوم یوم عرفہ یکفر سنتین، رواہ مسلم، حدیث نمبر 1162۔ عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا یہ 2 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ دیکھیے، صرف ایک دن کا روزہ رکھنا ہے، گناہ معاف کتنے دن کے ہوتے ہیں؟ 2 سال کے۔ 1 سال جو گزر گئے اور 1 سال جو آنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ آنے والے 1 سال کے گناہ اور جو گزر گیا وہ پورے سال کا گناہ صرف عرفہ کے دن ایک دن کا روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کا روزہ ضرور رکھے۔ یہ عرفہ کا روزہ فرض روزہ نہیں ہے، نفلی روزہ۔ اچھا، یہاں ایک بات اور میں بتا دوں، نیت کا مسئلہ۔ رمضان کا روزہ فرض ہے، رمضان کے روزہ رکھنے کے لیے صبح صادق سے یعنی فجر سے پہلے اس کے لیے نیت کرنا ضروری۔ اس کی دلیل حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام له، رواہ ابو داؤد، حدیث نمبر 2454۔ جس شخص نے صبح صادق یعنی فجر سے پہلے روزہ رکھنے کی نیت نہیں کی، اس کا کوئی روزہ نہیں۔ یہ رمضان کے روزے کی بات، فرض روزے کی بات ہو رہی ہے۔ لہذا ہم کو رمضان کا روزہ صبح صادق سے پہلے ہی نیت کرنا، لیکن یہ عرفہ کا روزہ یہ نفلی روزہ ہے۔ الحمدللہ مسجد میں سارے لوگ آئے ہیں، ہمیں امید ہے سب لوگ آج عرفہ کا روزہ رکھے ہوں گے، لیکن یہاں ایک مسئلہ آپ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جس نے ابھی نیت نہیں کی ہے، ابھی وہ روزہ نہیں رکھنا چاہتا ہے، نفلی روزے کی نیت زوال سے پہلے بھی کی جا سکتی۔ اس کی دلیل صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1154۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے تو آپ نے پوچھا کہ گھر میں کچھ ہے، یعنی کھانے کو کچھ ہے؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا، تب تو میں روزے سے ہوں، فإنی اذا صائم، تب میں روزے سے ہوں۔ یعنی آپ دن میں گھر میں تشریف لے کے آئے، آپ نے کچھ مانگا کھانے کو، جب کھانے کو نہیں ملا آپ نے روزہ رکھنے کی نیت کر دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوسرے دن ہمارے گھر میں تشریف لائے تو میں نے خود بتلایا اس دن کہ اللہ کے رسول آج ہمارے گھر میں بطور ہدیہ حلوہ بھیجا گیا، یعنی کسی نے تحفے میں حلوہ بھیجا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا، ذرا حلوہ مجھے بھی تو دکھاؤ، کہاں ہے حلوہ، لاؤ۔ میں نے تو روزہ کی حالت میں صبح کی تھی، لیکن آپ نے روزہ یعنی کھول لیا، یعنی آپ نے نیت جو صبح میں کی تھی روزے کی حالت میں، لیکن جب حلوہ آیا تھا آپ نے حلوہ کھا لیا۔ میرے بھائی، اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے نفلی روزہ
توڑا بھی جا سکتا ہے، اور نفلی روزہ اگر کوئی آدمی نہیں کیے تو بعد میں بھی کر سکتا ہے۔ زوال سے پہلے پہلے تک نفلی روزے کی نیت کی جا سکتی ہے۔ اگر ہمارے ابھی کسی بھائی نے آج عرفہ کے دن کے روزے کی نیت نہیں کی ہے، وہ کر سکتا ہے کہ چلو 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، انشاءاللہ ہم بھی آج کا دن روزہ رکھ لیں گے۔ تو اس طریقے سے میرے بھائیوں، ہم اور آپ کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے، ہمارے بہت سارے بھائی شاید کل ہی عرفہ کا روزہ رکھ لیے ہیں سعودی کے اعتبار سے، لیکن اس تعلق سے علماء نے باقاعدہ پورا ایک لکھا ہے، سوالوں کا جواب دیا ہے۔ خود ہمارے جمعیت اہل حدیث کرناٹکا گوا نے بھی اس سال باقاعدہ لیٹر پیڈ پہ لکھ کر کے بھیجا ہے کہ انڈیا والوں کے لیے یوم عرفہ کا روزہ بدھ کے دن ہی پڑے گا۔ شیخ محمد رحمانی سنابلی شیخ نے بھی ان سے بھی سوال کیا گیا، تو انہوں نے بھی اس کا جواب یہی دیا ہے کہ انڈیا والوں کے لیے عرفہ کا روزہ بدھ کے دن یعنی آج کے دن ہی ہے، 9 ذی الحجہ کا۔ مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں کہ دنیا میں بہت سارے ملک ہیں۔ آج میں ابھی پڑھ رہا تھا، ایک ملک ہے کیلیفورنیا۔ کیلیفورنیا سے سعودی عرب 10 گھنٹے آگے، اس ملک سے سعودی عرب 10 گھنٹے آگے، یعنی جب سعودی عرب میں دن ہوتا ہے تو وہاں رات ہوتی ہے، وہاں رات تو یہاں دن۔ تو میرے بھائیوں، اگر وہ لوگ سعودی عرب کے اعتبار سے عرفہ کا روزہ رکھیں کہ چلو وہاں پر عرفہ کا دن آج ہے، تو وہ لوگ وہاں عرفہ رات میں بھی ہے، سعودی عرب میں رات ہے وہاں دن ہو گیا، یا وہاں دن ہے تو وہاں رات۔ اسی طریقے سے نیوزی لینڈ سعودی عرب سے 9 گھنٹے آگے، نیوزی لینڈ کے بارے میں آپ پتہ کیجئے، سعودی عرب سے 9 گھنٹے آگے۔ سعودی عرب نیوزی لینڈ میں جب رات رہتی ہے تو سعودی عرب میں دن رہتا ہے۔ اب عرفہ کا دن جو ہے وہاں سعودی عرب میں دن ہے، نیوزی لینڈ میں رات ہے، تو وہ لوگ رات میں روزہ رکھیں گے؟ رات میں روزہ رکھنا جائز کہاں ہے؟ نہیں درست ہے۔ اس لیے آدمی کو یہ بہت زیادہ دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ سعودی عرب میں تو عرفہ ہے، ہم کو پتہ چل گیا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے سے، فون کے ذریعے سے، پہلے زمانے میں نہیں پتہ چلتا تھا، آج پتہ چل گیا ہے، اسی اعتبار سے رکھنا ہے۔ یہ ساری باتیں بہت زیادہ دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ آج بھی دنیا میں بہت سارے جگہ ایسی ہیں، کوئی آدمی جیل میں بند ہے، کوئی جنگل میں ہے، وہاں اگر اس کو یہ عرفہ کا خبر انٹرنیٹ، موبائل یا ٹیلی فون کے ذریعے سے نہ پہنچے، وہ کیسے رکھے گا؟ اسی لیے صحیح یہی ہے، ہر آدمی اپنے اپنے ملک کے اعتبار سے 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا۔ روزہ رکھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے، ہر آدمی اسی دن کو رکھے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو عرفہ کے روزے کا ثواب ضرور دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو عرفہ کا روزہ رکھنے کی، جن بھائیوں نے نہیں رکھا ہے ان کو بھی رکھنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ ہم سب لوگ گنہگار ہیں، ہم سب لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم سب لوگوں کو جنت الفردوس کے اندر جگہ دے۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔